بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر ناول پسند آئے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو یہ ناول سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط اور تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ آج کا ناول ہے زیست کی شام سے پہلے، جو لکھا ہے اقرا صغیر احمد نے۔ پاؤں فگار ہوئے جس میں وہ سفر نہ تھا، جس گھر میں عمر کٹ گئی وہ میرا گھر نہ تھا۔ تنہائیوں کے دشت تھے، بیگانگی کی دھوپ میں جل رہا تھا اور کوئی چارہ گر نہ تھا۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ سے بے حال وجود، سیاہ سندھی کڑھائی والی شال میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مکئی کے کھیتوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ گلابی چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، گرے خوبصورت آنکھوں میں سورج کی شعاعیں نیزے کے مانند چبھ رہی تھی۔ شانے پر پھسلنے والا پرس اس نے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ وہاں دور سے سیاہ لینڈ کروزر آتی دیکھ کر اس نے تیزی سے شال کا حصہ پکڑ کر اپنے چہرے کے گرد حجاب کیا اور ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ گاڑی رک گئی۔ سلام ٹیچر صاحبہ، اتنی گرمی میں آپ پیدل کیوں جا رہی ہو؟ یہ گاڑی ہوتے ہوئے، یہ گاڑی آپ ہی کی ہے۔ درمیانی عمر کے وڈیرے عاشق علی نے عاشقانہ انداز میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا تو ساتھ بیٹھا ملازم اتر آیا۔ شکریہ سائیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ سورج کی ساری تپش اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ دور کی نہیں تھی، وہ رکی نہیں تھی۔ ارے بابا، بات تو سنو، رکو تو صحیح۔ مانا کہ حسین لوگ غصے میں بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایسی گرمی میں میلوں پیدل چلو گی تو نہ حسن رہے گا نہ غصہ۔ میں کہتا ہوں میری بات مان لو اور غصہ تھوک دو۔ بولتے ہوئے گاڑی ریورس میں لا رہا تھا جبکہ وہ رکی ہی نہیں۔ میں ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں، گاڑی اور ڈرائیور روزانہ حاضر ہوں گے جو آپ کو پک بھی کریں گے اور ڈراپ بھی، اجرت بھی نہ دینا پڑے گی آپ کو۔ اس کے کھلدرے لہجے کی لجاجت سی در آئی تھی۔ آپ مجھ پر یہ عنایتیں اور مہربانیاں کیوں کرنا چاہتے ہیں سائیں؟ وہ کیسے بات کر دی؟ بابا، میرا دل توڑ دیا۔ مہربانی عنایت کی کیا بات ہے؟ تم ہماری لڑکی ہو، یہ گاؤں تمہارا ہے۔ عاشق علی یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے گاؤں کی لڑکی اس طرح خوار ہو؟ اس کے بےتاب نگاہیں سیاہ شال میں حجاب سے ڈھکے چہرے کو ایسے تک رہی تھی جیسے کوئی پیاسا کنویں کو قریب دیکھ کر حواس کھونے لگتا ہے۔ آپ کو گاؤں کی ایک عام سی لڑکی کی اتنی فکر ہے سائیں؟ پھر تو گاؤں کی فکر کریں، آپ کو بے انتہا رہتی ہوں گی۔ وہ رک گئی اور گاڑی میں بیٹھے عاشق علی سے گویا ہوئی۔ تم عام نہیں، بے حد خاص لڑکی ہو بابا، کیا بات کرتی ہو؟ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں پیدل چلنے کی عادی ہوں، یہ میری روٹین ورک ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہی ہیں تو اسکول کی عمارت میں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہے وہ کروا دیں۔ کئی کلاسز میں فرنیچر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، وہ نیا منگوا دیں۔ طلبہ چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی وڈیرے کے چہرے کا رنگ بدل کر آنکھیں سکڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں نہیں، جو آپ کہیں گی وہ ہو جائے گا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پست آواز میں بولا اور اسے آگے بڑھتے دیکھتا رہا۔ سائیں، کیا گھر تک چھوڑ کر آؤ گے چھوری کو؟ وہ ہوا کی طرح منٹوں میں اس کی نگاہوں سے اتنی دور ہوئی تھی کہ اب نقطے کی شکل میں جاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے وہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساتھی نے شوخی سے کہا تو لینڈ کروزر میں سیدھا ہوتا ہوا ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا، پھولوں کو مات دے دی ہے سلاموں کی دھی نے، میرے ہوش گم کر دیے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا اس مینڈک کے منہ والے کی بیٹی بالکل پری ہوگی، پری۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے تصور میں گم تھا۔ سائیں، نخرے دیکھے ہیں چھوکری کے، خود کو ملکہ سمجھتی ہے، کیسے گردن اکڑا کر بات کر رہی تھی جیسے اس گاؤں کی آپ نہیں وہ مالک ہے۔ ارے بابا بخشو، جب وہ اس دل کی مالک بن گئی ہے تو گاؤں کی بھی سمجھو مالک بننے والی ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر اس کے تصور میں گم ہو کر بولا۔ بخشو نے گاڑی چلاتے ہوئے مسکرا کر سائیں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، سائیں، شکار کا موڈ ہو رہا ہے کیا؟ لیکن اس بار لگ رہا ہے ہرنی بہت اڑائے گی۔
ہاتھ آنے والی نہیں لگ رہی ہے۔ اس کا لہجہ زومانی تھا۔ تو بڈھا ہو گیا ہے، بخشو، اور ساتھ چریا بھی۔ کوئی شکار پہلے کبھی عاشق خری کے ہاتھ سے نکلا ہے جو اب نکلے گا؟ اپنی سیاہ مونچھوں کو تاؤ دیکھتا اکڑ کر بولا، ٹھیک کہتے ہو سائیں، میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کے پیچھے آپ تھوڑا ہاتھ رکھ دو گے تو شکار کے پیچھے بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی، اور شکار بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ آشیش جیلانی نے اس کی طرف باروب انداز میں دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے مانی خیزی سے بولا، ایسی کیا بات ہے، مگر جو بات تو کرے گا وہی کام کی ہوگی۔ صاف ستھرے وسیع اور اس کچے صحن میں گرمی سے زمین تپ رہی تھی۔ صحن میں ایک طرف چھوٹا سا چھپر ڈال کر باورچی خانہ بنایا گیا تھا جہاں مٹی کا چولہا تھا، اور قریبی دیوار میں تختہ پیوست تھا جس پر مٹی اور سلور کے برتن سجے ہوئے تھے۔ باورچی خانے سے کچھ فاصلے پر ہینڈ پمپ نصب تھا جس میں کچھ عرصہ قبل زبیدہ نے کمیٹی ملنے پر موٹر لگوائی تھی۔ وہ بہت جلد سلاموں کی ضرورت کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ زبیدہ دھان پان سے ستھری رنگت تھی کہ نقوش کی سادہ عورت تھی، وہ کہ اس کی عمر 37-38 کے درمیان تھی، مگر غربت، تنگ دستی کی مار اور جواری شرابی ہڈ حرام اور کاہل خاوند کے ظلم و ستم نے اسے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ اس نے تیزی سے کام کرتے ہوئے، دھوپ کے بڑھتے سائے سے وقت کا اندازہ لگاتے ہوئے، دھوپ میں پڑی چارپائی گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ کی، پھر اس میں چادر بچھائی، سرائی سے جگ میں پانی انڈیل کر اس میں لال شربت بنایا، برابر گھر سے لائی برف کی ٹکڑیاں جو بوری کی صاف ٹکڑے میں لپیٹی رکھی تھی تاکہ کم گھلیں، وہ شربت میں ڈال کر جگ گلاس تاک میں رکھ دیا، اور چونک کر انار کے پیڑ کی شاخ کو دیکھنے لگی جس پر دھوپ چڑھائی تھی اور وہ نہیں آئی تھی۔ وہ روز اسی طرح اپنی اکلوتی بیٹی کا سواگت کیا کرتی تھی جو اس دھوپ جیسی زندگی میں اس کے لیے گھٹا سایہ تھی، اس کے جینے کی امنگ تھی۔ دھوپ انار کی اس ٹہنی پر چڑھنے سے پہلے رائما گھر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہے، پھر آج کیا ہوا جو دھوپ ٹہنی پر چڑھ گئی اور وہ دہلیز پر نہ چڑھ سکی؟ وہ انار کی شاخ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ماں نے خیال بجلی کی مانند ذہن میں کوندا، کہیں اس مردار نے پھر تو رائما کا راستہ روک نہ لیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ پھرتی سے اندر کمرے میں گئی، شال اوڑھ کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی لکڑی کے دروازے پر لگی کڑی ہٹائی تھی۔ ماں، خیریت تو ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ رائما کا دستہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہ گیا۔ وہ حیران پریشان تھی، جبکہ بیٹی کو سامنے دیکھ کر زبیدہ کے لبوں سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ ٹہنی پر دھوپ چڑھی دیکھ کر میں گھبرا گئی اور تمہیں دیکھنے جا رہی تھی۔ رائما کی شال اور پرس چرپائی پر رکھتے ہوئے صحن کے کونے میں لگے انار کے درخت کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ یہ تمہارا اچھا وال کلاک ہے ماں، اس کی ٹہنیاں گھڑی کی سوئی کی مانند تمہیں ٹائم بتاتی ہیں، صبح سے رات اور رات سے صبح، ہر ٹائم اس میں موجود ہے۔ اس نے شربت کا گلاس گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارے باپ نے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میرے جہیز کی وال کلاک فروخت کر دی تھی، تب سے اس پیڑ کو ہی میں نے وال کلاک بنا لیا تھا، اور بہت جلد یہ مجھ سے اور میں اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ قدرت کی ہر شے انسان سے پیار کرتی ہے، بس ذرا اس کے قریب جانے کی دیر ہوتی ہے، پھر یہ ہم سے مانوس ہونے میں دیر نہیں کرتی۔ بیٹی کے ساتھ اس نے بھی شربت پیا اور اب گلاس اٹھا رہی تھی، تبھی دوپٹہ سر سے ڈھلکا اور دائیں رخسار پر تل اور تھوڑی پر لگا زخم جو ابھی سرخ ہو رہا تھا عیاں ہوا۔ رائما جو شال اور پرس اٹھائے اندر جا رہی تھی رک گئی۔ اب پھر یہ زخم لگا دیے بابا نے، ابھی رات والے زخم بھی نہیں بھرے تھے، معمولی سے زخم ہے بیٹی، شام تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اجرت بھرے انداز میں اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن وہ راہ میں حائل ہو گئی۔ اب کیوں مارا ہے بابا نے؟ اب کیا چیز گھر میں رہ گئی جس کو بیچنا چاہتے ہیں؟ تم میری فکر نہ کرو، سالوں سے مار کھاتی آ رہی ہوں، عادی ہو گئی ہوں، اب میں مار کھانے نہیں دوں گی۔ آپ کو بہت مار کھا لیا آپ نے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو، میں کھانا لاتی ہوں۔ چھوڑو ان باتوں کو، تمہارے باپ کو تو عادت پڑ گئی ہے، جب تک وہ میری دھلائی نہیں کرتا اسے نشہ نہیں چڑھتا۔ تم اس سے کچھ مت کہنا، وہ تمہارا بھی لحاظ نہیں کرے گا اور تم پر بھی ہاتھ اٹھائے گا، وہ نرمی سے کہتی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔
وہ ہمیں رشتے نہیں دیتے، ان رشتوں سے جڑی چاہتیں دیتی ہیں۔ اس کے باپ نے کبھی اسے اپنے ہونے کا احساس نہیں دیا تھا۔ وہ بچپن سے باپ کے روپ میں ایک ایسے مرد کو دیکھتی آ رہی تھی جو بیوی کو مارنے پیٹنے، جڑی ہوئی رقم چھیننے اور کھانے سونے کے لیے گھر میں آتا تھا۔ نشے میں دھت غلیظ گالیاں بکتا ہوا اس کی چیختی چلاتی آواز پر وہ سوتے میں اٹھ کر ڈر کے مارے ٹوٹے پھوٹے سامان کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ کبھی ہوش میں وہ اسے دیکھتا تو کہتا، منحوس عورت، جب بیٹا پیدا کرنے کی طاقت تجھ میں نہ تھی، پھر یہ بدبخت بیٹی پیدا کرنے سے بہتر تھا تو بانجھ ہو جاتی، کیے بنا مر جاتی۔ میں تیرے پیٹ کا دوزخ بھروں گا، پاؤں کے پیٹ یا اس کے پیٹ کی آگ بجھاؤں گا۔ تو جس دن سے زندگی میں آئی ہے جہنم میں جلنے لگا ہوں میں۔ کیا سوچ رہی ہو رائما؟ تم نے دوپہر میں بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب بھی کھانے سے انکار کر رہی ہو۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے کمرے میں آئی تو رنگین پاؤں والی چارپائی پر اسے افسردہ بیٹھا دیکھ کر استفسار کر بیٹھی، ماں، سارے مرد کیا بابا جیسے ہوتے ہیں؟ اگر ایسے ہی ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ سر اٹھا کر گویا ہوئی، نہیں بیٹا، سارے مرد تمہارے بابا جیسے نہیں ہوتے۔ اس نے قریب بیٹھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس ہاتھ کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدگی سے کہنے لگی، نہیں ماں، سارے مرد میرے باپ جیسے ہوتے ہیں، ظالم، جابر، سنگ دل، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے۔ کوئی عورت کو ہاتھ کی مار مارتا ہے، کوئی نگاہوں کی۔ نہیں بیٹی، عورت کو اس کے نصیب کی مار مارتی ہے۔ اگر مقدر کھرا ہے تو پھر مٹی بھی سونا بن جاتی ہے، وگرنہ سونا بھی مٹی کے ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری پیدائش والے دن سے لے کر آج تک تمہارے بہت اچھے نصیب کی دعائیں مانگی ہیں۔ ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اس نے میری بیٹی کا نصیب بہت اعلیٰ بنایا ہوگا۔ محلوں کی رانی بنو گی تم۔ فرت مسرت سے اس کی پیشانی چومی اور ایک درد آمیز مسکراہٹ رائما کے لبوں پر آ گئی۔ جھونپڑوں میں رہ کر محلوں کے خواب دیکھنے کی عادت غریبوں کی بے حد پرانی ہے ماں، لیکن میں نے ایسے خواب کبھی نہیں دیکھے، نہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا مقصد آپ کو خوش دیکھنا ہے۔ آپ نے جو دکھ اٹھائے ہیں بلکہ اٹھا رہی ہیں، وہ سب میں اپنی پلکوں سے چننا چاہتی ہوں ماں۔ اس نے عقیدت بھرے انداز میں اس کے ہاتھوں کو چوما۔ تم میرا فخر ہو رائما، تم نہ ہوتی تو میں بھی زندہ نہ ہوتی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئی تھیں، آنسو دونوں کی آنکھوں سے رواں تھے۔ فضائیں سوچ رہی ہیں کہ ابن آدم نے خلد گنوا کر، جنوں آزما کر کیا پایا؟ وہی شکست تمنا، وہی غم ایام، نگاہ عزیز سے سب کچھ دیکھ کے کیا پایا؟ گاؤں کے وسط میں قائم چند گھروں والا لان، وسیع اور ریز گراؤنڈ والا وہ پیلا اسکول، جس کی لال اینٹیں جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اکثر گر کر کسی طالب علم یا ٹیچر کو گھائل کرتی رہتی تھی۔ سینکڑوں مرتبہ وزارت تعلیم کو لیٹرز بھیجنے کے باوجود کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس مہجبیں علم دوست و ہمدرد دل کی مالک تھیں۔ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دوست و احباب سے فنڈز لے کر عمارت کے ان مخدوش حصوں کو مرمت کراتی تھیں۔ پھر اسکول کی جو ضروریات ہوتی تھیں، اس کے علاوہ وہاں زیر تعلیم غریب طلباء کی بھی کچھ نہ کچھ مدد کرنی پڑتی تھی، جس کے لیے تمام فنڈز بھی کم پڑتے تھے۔ اس طرح ہی یہ اسکول چل رہا تھا۔ رائما اپنی پرابلم چند دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ اپ سیٹ ہیں آپ؟ وہ بیٹھی بچوں کے ٹیسٹ کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ ماں مہجبی کی آواز سن کر احتراماً کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا کر شفقت سے گویا ہوئیں، بیٹھ جائیں۔ خود بھی اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوئی پرابلم تو ہے آپ کو جو آپ کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے؟ اگر مجھ سے شیئر کرنے والی ہے تو ضرور کریں، شاید میں کچھ ہیلپ کر سکوں آپ کی۔ میڈم، میری زندگی کھلی کتاب کی مانند آپ کے سامنے ہے۔ ہر بات میں خود آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایسا کر کے مجھے طمانینت ملتی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اچھی دوست، بہن اور مخلص و بے غرض ہستی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اس کے لہجے میں ان کے لیے احترام کے ساتھ دوستی اور اعتماد کا مان بھی تھا۔ آپ کو میں اپنی بیٹی جیسی سمجھتی ہوں رائما۔ ماں تو بیک وقت کئی رشتے نبھاتی ہے، وہ دوست، بہن، ماں اور محافظ بھی ہوتی ہے۔ آپ بتائیں کیا ہوا؟ وڈیرے سائی نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے کیا؟
نہیں، اس نے کچھ دنوں سے میرے راستے میں آنا چھوڑ دیا ہے، مگر ان کچھ دنوں سے بابا کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ وہ گھر میں جھگڑا نہیں کر رہے، ماں کو مارنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کیا آپ کے بابا نے شراب پینا چھوڑ دی ہے؟ وہ استجابیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں بکھرے اضطراب کو دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ اور وہ برانڈی شراب پی رہے ہیں، نہ ماں سے پیسے مانگ رہے ہیں اور نہ ہی گھر سے کوئی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ کچھ عجیب سا رویہ ہے۔ ڈونٹ وری، اچھا ہے، وہ سب خود ہی کر رہے ہیں اور گھر میں بھی سکون ہے۔ زبیدہ بہن کو بھی ان کے وحشی پن سے چھٹکارا ملا ہوگا۔ نہ جانے کیوں میڈم، مجھے یہ سکون، یہ خاموشی ایک انجانی سی وحشت میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ کیا ہم شور ہنگامے خوف میں مبتلا رہنے کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر کی خاموشی فضاؤں میں پرسرار سی سرگوشیاں سنائی دینے لگی ہیں؟ وہ اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کر رہے ہیں؟ کون دے رہا ہے ان کو پیسہ؟ زبیدہ اور رائمہ کو دستے سوال آج لبوں پر موجود تھے۔ اور کیوں، کس مقصد کے لیے دے رہا ہے؟ ان کی خالی رہنے والی جیبیں نوٹوں سے بھری رہنے لگی ہیں۔ ماں نے پہلی بار دیکھا تو پوچھا تھا، جواب میں وہی گالیاں اور مار کھانے کو ملی تھیں۔ پھر ماں کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی، فکر نہیں کریں، آپ اللہ سے بہتری کی امید رکھیں، حالات کیسے بھی ہوں، ہر قدم پر آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے ستے چہرے پر بہار سی آ گئی تھی۔ خلی کے عالیشاہ کمرے میں تازہ پھولوں کی خوشبوئیں بکھری تھی۔ وہ وائٹ شلوار سوٹ میں گردن اکڑائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کمرے سے ملحقہ دوسرے کمرے کا کارپٹ پر سلام بیٹھا اظہر ندیدے پن سے بنی ہوئی مرغی کھا رہا تھا۔ قریب ہی اس کے امپورٹڈ برانڈ کی بوتل رکھی تھی جس کو کھانے کے دوران گھوٹ گھوٹ پیتا جا رہا تھا۔ ارے بابا بخشو، 1 مہینہ ہو گیا ہے صبر کرتے ہوئے، اور کتنا صبر کروائے گا؟ وہ قریب کھڑے بخشو سے آہ بھرتے ہوئے بولا۔ سائیں، صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، ویسے پھل پک چکا ہے، بس کبھی بھی سائیں کی جھولی میں گر جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے خوشامدی لہجے میں کہا، پھر سلاموں کی طرف اشارہ کر کے سرگوشی میں گویا ہوا۔ کبوتر گردان ہو گیا ہے، دانہ دانہ ڈالنا کام آ رہا ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے بخشو، یہ کتا روز ہڈیاں چبانے آ جاتا ہے۔ تجھے اس کی بھوک کا خیال ہے، میری بھوک تجھے نظر نہیں آتی؟ بس اب ختم میری برداشت۔ جا جا کر اس کو بتا میں کیا چاہتا ہوں۔ بخشو آہستہ آہستہ سلامو کی کمزوریوں پر اپنی عنایتوں کی مہر لگاتا گیا تھا۔ سلامو جیسے بے دین، بے ضمیر و نفس پرست لوگوں کو خریدنا آسان ہوتا ہے۔ وہ کھانے پینے سے فارغ ہوا تو بخشو نے دوستانہ لہجے میں کہا، او سلامو، تجھ جیسا خوش نصیب باپ پورے گاؤں میں دوسرا نہیں ہے سائیں، نہیں ہے۔ سائیں نے تیری چھوکری کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سائیں، عاشق علی نے؟ نشے سے بند ہوتی اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ہاں ہاں سائیں، عاشق علی نے، تیری چھوکری کے بھاگ جاگ گئے ہیں۔ ٹکے ٹکے کو ترسنے والی اب حویلی میں راج کرے گی، آج ہی نکاح پڑھا کر رخصت کر دے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر دباتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن وڈیرے سائیں اور میری بیٹی کی عمروں میں بڑا فرق ہے، بلا ارادہ ہی اس کے منہ سے نکلا، اور جواباً وہ ترش لہجے میں بولا، سچ کہتا ہے؟ سائیں کی کمین لوگوں سے وہ باتیں میٹھی بولو تو اپنے اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہاں تجھے بھی پیسہ مل رہا ہے اور تیری بیٹی کو عزت بھی، اور تو بکواس کر رہا ہے۔ سائیں تیری بیٹی کو اٹھا کر ڈیرے پر لے جائیں تو کیا کر لے گا تو؟ پھول برساتی زبان ایک دم ہی شعلے اگلنے لگی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مائی باپ، معاف کر دو، نہ جانے کیسے منہ سے نکل گیا۔ میں نے سائیں کا نمک کھایا ہے، نمک حلال ہوں میں۔ اس بیٹی کو میں نے بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ کبھی بھی آؤ اور لے جاؤ۔ اس نے بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ بیٹی نہیں، سونے کی چڑیا ثابت ہوئی تیرے لیے، وارے نیارے ہو گئے ہیں تیرے۔ وہ بھی آنکھیں دکھا رہا تھا، اب اس کے گلے لگتا ہوا بولا، اور ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھے عاشق علی کو فتح کا نشان بنا کر دکھایا۔ ویسے بیٹی کا رشتہ کرتے وقت مرد کی عمر نہیں، آمدنی دیکھی جاتی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، چریا ہو گیا تھا میں۔ وہ اپنی بات پر شرمندہ، خوفزدہ تھا۔ پہلی بار اس کو عزت ملی تھی، وہ بھی وڈیرے سائیں کی طرف سے، جو جوا کھیلنے کے لیے منہ مانگی رقم دے رہا تھا، اور پہلی بار وہ ایسی ولایتی شرابیں پی رہا تھا جن کے نام بھی نہیں جانتا تھا۔ کس طرح سے وہ ان لذتوں سے بچھڑ کر زندہ رہ سکتا تھا؟
اپنے عیش و آرام کے لیے ایک سے زائد بیٹیوں کو بھی قربان کر سکتا تھا اگر ہوتی تو۔ مٹھائی کے ڈبے اور ایک پیک شدہ ڈبے کے ہمراہ بہت خوش گھر میں آیا تھا۔ زبیدہ زبیدہ باہر نکل کر دیکھ میں کیا لایا ہوں۔ وہ دونوں ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تھی کہ خلاف معمول اس کی چہکتی آواز سن کر دونوں ماں بیٹی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ روٹی کی طرح بڑھتے ہاتھ رک گئے۔ الہی خیر، یہ آج کیا ماجرا ہونے کو ہے؟ اسلام الدین کو اتنا میٹھا لہجہ۔ بابا کافی دنوں سے بدلے بدلے لگ رہے ہیں، مجھے بھی پیار سے دیکھنے لگے ہیں۔ شاید ان کو اپنی غلطیوں کا ادراک ہونے لگا ہے، ان کو احساس ہو گیا ہے۔ اس نے ماں کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر تسلی دینے کی سعی کی جبکہ وہ ان کو پکارتا ہوا کمرے کی طرف ہی آ رہا تھا۔ تم مجھ کو بہلاوا دے رہی ہو یا خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارے تم یہاں دال روٹی کھا رہی ہو۔ وہ ڈبے اٹھائے اندر چلا آیا۔ اب ہماری دال کھانے کے دن گئے، یہ مٹھائی کھا مقدر بدل گئے ہیں۔ ہمارے وڈیرے نے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، وہ آ رہا ہے، شام میں نکاح پڑھا کر ساتھ لے جائے گا، راج کرے گی راج ہماری بیٹی۔ زمین ان کو اپنے قدموں سے سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ سارا کمرہ گھوم گیا تھا۔ یہ رائما کبھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میری طرح یہ سن کر تم دونوں کو بھی یقین نہیں آیا؟ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ کہاں وڈیرا، کہاں ہم کمی کمین لوگ۔ چلو جلدی سے گھر صاف کرو، آج شکیلی آتا ہی ہوگا 4 لوگوں کو لے کر۔ وہ 4 لوگوں کو لے کر آئے گا تیرا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ کس کی اجازت سے تو نے یہ فیصلہ کیا؟ کون ہوتا ہے تو؟ میری بیٹی کا سودا کرنے والا؟ دان پان سی زبیدہ میں بیٹی کی خاطر چٹانوں جیسی قوت آ گئی تھی۔ باپ ہوں میں اس کا، تیرے اس فیصلے کی مجھے قطعی ضرورت نہیں ہے۔ باپ ہوں میں اس کا ہوں، ایک دن بھی باپ ہونے کا حق نبھایا ہے تو نے؟ تیرے بدلے ہوئے طور دیکھ کر میں یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ گھر میں کوئی قیمتی چیز بچی نہیں ہے جس کو بیچ کر تو عیش کر رہا ہے۔ میں یہ بھول گئی تھی تجھ جیسا بے غیرت آدمی اپنی عیاشیوں کے لیے بیٹی کا بھی سودا کر سکتا ہے۔ اپنی عمر سے دگنی عمر کے مرد کے ساتھ عزت سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں ہوتی۔ رائما بیٹی، تو ہی اپنی ماں کو سمجھا، یہ سب میں نے تیرے بھلے کے لیے کیا ہے۔ وہ شعلہ جوالا بنی زبیدہ کو دیکھتے ہوئے پہلی بار شفقت سے رائما سے مخاطب ہوا اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ باپ نہیں، غرض کا پتلا تھا۔ ماں صحیح کہہ رہی تھی، اس خبیث بڈھے سے نہیں، میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ آپ جا کر اسے منع کر آئیں، وہ یہاں نہ آئے۔ زبیدہ کی طرح اس کا لہجہ بھی اٹل تھا۔ سلاموں کو آئی ہوئی دولت راستے سے ہی واپس لوٹتی دکھائی دینے لگی۔ وہ جو یہ سوچ کر آیا تھا کہ ان ماں بیٹی کو پیار اور محبت سے بہلا پھسلا کر راضی کر لے گا، اب اپنی ساری ترکیب خسارے میں جاتی دیکھ کر اس کی بربریت درندگی عود کر آئی۔ غصے سے چیختے ہوئے اس نے رائما کے دراز بالوں کی چوٹی پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے آنکھیں نکال کر کہا، بے حیا، بے شرم، باپ کے آگے زبان چلاتے شرم نہیں آتی تجھے؟ چھوڑ میری بیٹی کو، سلامو چھوڑ دے۔ زبیدہ اس کے ہاتھوں پر لپٹ گئی۔ رائما کی مارے تکلیف کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ وہ اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلا رہی تھی، فقط آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹی کی مداخلت پر اس نے زوردار دھکا دیتے ہوئے اس کے بال چھوڑ دیے تھے۔ یہ اٹھا یہاں سے اور نکل جا۔ زبیدہ نے مٹھائی اور دوسرا ڈبہ اٹھا کر صحن میں پھینکا تھا۔ زمین پر گرتے ہی ڈبہ کھل گیا تھا اور اس سے سرخ عروسی جوڑا نکل کر دھوپ میں چمکنے لگا تھا۔ سلامو نے ایک نظر صحن کی زمین پر بکھرے سامان پر ڈالی اور دوسری زبیدہ پر جو آگے بڑھ کر رائما کو اٹھا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا گھی سیدھی انگلی سے نکل جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ اب مجھے انگلیاں ٹیڑھی ہی کرنی ہوں گی۔ گھر آنے والی دولت کو میں لات نہیں مار سکتا۔ رائما کو شادی عاشق علی سے ہی کرنی ہوگی۔ وہ بھاگ کر صحن سے ایک بھاری ڈنڈا اٹھا لایا تھا۔ رائما جو درد سے بے حال تھی، اس کے بے رحم تیور دیکھ کر خوف سے ماں سے لپٹ گئی۔ میں مر کر بھی تیری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی، تو چاہتا۔ لفظ ادھورے رہ گئے تھے۔ سلاموں کی بے درپے وار نے اس کو لمحوں میں خون میں نہلا دیا تھا۔ رائما کو دھکا دے کر اس نے دور کیا تھا۔ ماں کو چھوڑ دو، چھوڑ دو بابا، وہ چیختی ہوئی زبیدہ سے لپٹ گئی تھی۔ سلاموں کے جنونی انداز میں چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ اس نے حقارت بھری نگاہ خون میں لت پت پڑی زبیدہ پر ڈالی، ہاتھ میں پکڑا خون سے سرخ ڈنڈا زور سے زمین پر پھینکا اور صحن میں چلا گیا۔ ماں، ماں، آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف۔ اس کے سر سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔
اس کا چہرہ لباس اور زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس تیز چلنے لگی تھی۔ ماں آنکھیں کھولو، اس نے چادر گیلی کر کے اس کے سر پر باندھی تھی۔ دوپٹہ گیلا کر کے چہرہ اور گردن صاف کی اور گلاس میں پانی لا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ زبیدہ بمشکل چند گھونٹ پانی پی سکی۔ ماں میری طرف دیکھو نا، وہ اس کا سر ہاتھوں میں تھامے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بار بار پکارنے پر بڑی مشکل سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے اسے دیکھا، ان بے نور ہوتی آنکھوں میں خواہشوں کے الاؤ جل رہے تھے، کئی حسرتیں دم توڑ رہی تھیں۔ بیٹی کو تکتے ہوئے زبیدہ نے آخری ہچکی لی تھی۔ ماں کی زندگی کا چراغ گل ہوا تو اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ لمحوں میں ماں اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ چیخ و پکار ہنگامہ روز گھر کا معمول تھا۔ پڑوسیوں کی ہمت نہ تھی ان کے گھر کے معاملے میں دخل دینے کی۔ سلامو کی جھگڑالو طبیعت سے سب ہی دور رہنا پسند کرتے تھے۔ زبیدہ کے قتل پر بھی کسی نے منہ نہ کھولا تھا۔ پھر اس کی پشت پناہی وہ ڈیرا کر رہا تھا، پولیس بھی اس کی مٹھی میں تھی۔ سنوائی نہیں بھی کہیں بھی ممکن نہ تھی۔ عاشق علی جو بڑے جوش و خروش کے ساتھ دولہا بن کر آ رہا تھا، اس کی نشیلی آنکھوں میں سرخ جوڑے میں ملبوس چاند جیسے مکھڑے والی رائمہ کا حسین سا تصور ہلکولے لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ گزر جانے والے لمحات ابھی سے اسے کیف سرور میں مست کر رہے تھے، لمحہ لمحہ سدھی لگ رہے تھے۔ ایسے میں سلامو کی بیوی کی موت کی خبر اس کے ارمان پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ زہریلے ناگ کی طرح کمرے میں بل کھانے لگا۔ اس چریا کو آج ہی عورت کو مارنا تھا۔ بیٹی کو رخصت کر کے یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل پر چھری چلا دی ہے اس نے۔ میرے سامنے ہوتا تو گولی مار دیتا۔ سائیں، آپ کی خاطر اس نے گھر والی کو مارا ہے۔ وہ اس رشتے کے خلاف تھی۔ بخشو نے ہاتھ جوڑ کر اطلاع دی۔ اور وہ چھوکری راضی ہے؟ وہ آئینے میں اپنا بے ڈول چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ سائیں، وہ تو دل و جان سے راضی ہے۔ سلامو کی بات اس نے دہرائی۔ ہوں، یہ بات تجھے سلامو نے بتائی ہے؟ وہ بھی ایک گھاگ تھا۔ رائمہ کی آنکھوں میں اپنے لیے سخت ناپسندیدگی وہ دیکھ چکا تھا۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں سائی، سلامو نے بتائی تھی آپ کے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اگر جھوٹ بھی کہے گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وہ اکڑی عورت کو سیدھا کرنا ہی مردانگی ہے۔ بخشو، جا کر کہہ دے میں رات میں ہی آؤں گا، کل تک انتظار نہیں ہوگا، اس لیے بیٹی کو تیار رکھے۔ اس نے رونق بھرے لہجے میں حکم دیا۔ مجھ سے پوچھتے کیا ہو زندگی کے بارے میں، انہیں بتاتے کیا اجنبی کے بارے میں؟ یہ غریب لوگوں کے گھر سے دور رہتی ہے، تجربہ ہے میرا چاندنی کے بارے میں۔ وہ کسی بت کی مانند ساکت و صامت تھی۔ زبیدہ کی میت جا چکی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس کے دکھ میں شریک تھیں، جن میں سب سے آگے مہجبی تھیں۔ اس اندھوناک گھڑی میں وہ اسے کانچ کی گڑیا کی مانند سنبھالے ہوئے تھی۔ اسے ماں کو مرتے دیکھا تھا۔ ماں نے آخری ہچکی اس کے ہاتھوں میں لی تھی۔ وہ ساری زندگی اپنے حقوق فراموش کیے مار کھاتی، دکھ سہتی رہی تھی، مگر جب بات بیٹی کے حق پر آئی تو اس بے رحم مرد کے آگے ڈٹ گئی تھی اور بھربھری دیوار کی مانند اسے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مہجبی کے شانے سے لگی وہ بے آواز رو رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی جب وہ قبرستان سے واپس آیا۔ صحن عورتوں سے بھرا تھا۔ اس نے آتے ہی سب کو گھر سے بھگا دیا۔ عورتیں جو اس کی بد لحاظی سے واقف تھیں، لمحوں میں صحن سے خالی ہو گیا تھا۔ میڈم آپ بھی جاؤ، حالت دیکھتی ہو بچی کی، یہ بھی اب آرام کرے گی۔ وہ مہجبی کو اس کے پاس بیٹھا دیکھ کر بد لحاظی سے گویا ہوا۔ رات تک چلی جاؤں گی میں بھی۔ رائمہ ابھی ماں کے جدائی کے دکھ میں ہے۔ وہ برا مانے بغیر شائستہ اور نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ دکھ تو ساری زندگی کا ہے۔ کیا ساری زندگی اس کے پاس بیٹھی رہو گی؟ اس کی ماں کی موت آنی تھی، سیڑھیوں سے گری اور مر گئی، کب تک سوگ منائے گی؟ جانے والے واپس نہیں آتے۔ اب تم جاؤ، یا یہ کل سے یہ اسکول نہیں آئے گی، ختم اس کی نوکری۔ اب تم بھی ادھر کبھی نہ آنا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی پشیمانی و ملال نہ تھا۔ وہ دوبارہ انہیں وہاں سے جانے کا کہہ کر چلا گیا۔ رائمہ مہجبی سے لپٹ کر رونے لگی۔ ماں چلی گئیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ میڈم۔ اماں کو قتل کر کے بھی بابا کو افسوس نہیں ہے، وہ مجھے بیچ دیں گے۔ عاشق علی نے انہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ گھبراؤ نہیں رائمہ، ابھی مجھے جانا ہے، ورنہ بدمزگی ہو جائے گی۔ میرا کیا ہوگا؟ مجھے بابا سے خوف آ رہا ہے۔
اس گھر سے خوف آ رہا ہے، مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں میڈم، وہ ان سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مہجبی کا دل بھی اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر سلاموں کی عادت سے وہ واقف تھیں۔ اگر وہ یہاں سے نہ گئیں تو وہ دھکے دے کر نکال دے گا۔ پھر جانے سے قبل پرس سے موبائل نکال کر اسے دیتے ہوئے سرگوشی میں کہنے لگی۔ وہ اسکول کی میڈم کو گھر سے جانے کا کہہ کر بیٹھک میں آ کر اپنے مشاغل میں مشغول ہو گیا تھا۔ ایک زندگی اس نے موت میں بدل دی تھی۔ وہ عورت جو صبر و برداشت کے ساتھ اس کے سنگ زندگی گزارتی آئی تھی، زیادہ وقت نہ گزارا تھا، اسے مٹی کے سپرد کر کے آیا تھا۔ کوئی نرم گوشہ دل میں بیدار نہ ہوا تھا۔ وہ بوتل منہ سے لگائے پی رہا تھا، چہرے پر آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا زبیدہ کبھی بھی اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گی، سو پہلے اس نے اسے راستے سے ہٹایا تھا۔ اب راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی۔ وہ خود پر بارش کی طرح نوٹوں کو برستے دیکھ رہا تھا۔ نہ معلوم کب تک وہ نوٹوں کی بارش میں ڈوبا رہتا۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازے کے باہر بخشو کھڑا تھا۔ اندر آتے ہی بلا تمہید گویا ہوا، چھوکری کو تیار کر، عاشق سائیں لینے آ رہا ہے۔ سائیں ابھی لینے آ رہا ہے؟ میری بیوی کو مرے ایک رات بھی نہیں گزری ہے، کچھ رحم کرو سائیں۔ اور ہاتھ باندھ کر بولا۔ سائیں بہت غصے میں ہے سلامو، تو جانتا ہے سائیں کا غصہ۔ میں چلتا ہوں تیرے ساتھ، ادا سائیں کے پاؤں پکڑ کر منا لوں گا اسے، ابھی اس کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، صبح تک کوئی کچھ بہتر ہو جائے گی تو میں خود حویلی چھوڑ جاؤں گا، اس کو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ بخشو کو دیکھ کر سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ معاملے کی نزاکت سے بخشو بھی واقف تھا، لہٰذا اس نے کوئی بحث نہ کی، گاڑی میں بیٹھ کر سلاموں کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بیٹھک کا دروازہ بند کر کے دبے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کمرے میں زرد بلب کی روشنی میں اداسی بین کر رہی تھی۔ وہ اسی انداز میں رائما کے پلنگ کی طرف بڑھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر جھک کر یہ دیکھتا رہا کہ وہ سو رہی ہے یا ناٹک کر رہی ہے۔ جب اسے اچھی طرح تسلی ہو گئی کہ وہ واقعی سو رہی ہے، پھر وہ وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی کی آواز دور ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور تیزی سے اٹھ کر طاق میں لگی کپڑے کی گڑیا کے پیچھے چھپا موبائل نکال کر نمبر ملایا۔ چند منٹ بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے بابا اور بخشو کے درمیان ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی تھی، جو بیٹھک کے اندرونی دروازے سے لگ کر اس نے سنی تھی، اور بابا کو اس طرف آتے دیکھ کر بستر میں سوتی بن گئی تھی۔ اگر وہ ہوش مند آدمی ہوتا تو جان لیتا کہ وہ کس طرح ایسی بے خبری کی نیند سو سکتی ہے جس کی ماں کو اس کے سامنے بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ جان سے بڑھ کر چاہنے والی ماں کے بغیر نیند کہاں ممکن تھی؟ تمہاری عزت جان کو خطرہ ہے رائما، فوراً گھر چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ میرے کزن شام میں آئے تھے کہ ابھی وہ نکلنے والے ہیں۔ اسکول کے گراؤنڈ کے پیچھے ان کی کار کھڑی ہے، میں اس کے لاک کھلوا دیتی ہوں، آپ اس میں چھپ کر بیٹھنا، کوئی دیکھے نہ، میں ان کو آپ کے متعلق بتا دیتی ہوں۔ وہ شریف و قابل بھروسہ ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ پھر میں آپ سے رابطے میں رہوں گی، آپ ایک لمحہ ضائع کیے بنا یہاں سے نکل جائیں۔ مہجبی کے لہجے میں اسے ماں کے لہجے کی مہک محسوس ہوئی تھی۔ ایک آہ دل سے اٹھی تھی۔ تواتر سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کی سیاہ کڑی ہوئی شال نکال کر اوڑھی، الوداعی نگاہوں سے در و دیوار کو دیکھا۔ ساتھ لے جانے کے لیے کوئی چیز ہی نہ تھی۔ اس نے مہجبی کا دیا ہوا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور صحن میں آ گئی، جہاں چاند کی روشنی پوری طرح بکھری ہوئی تھی۔ اس نے صحن کے آدھے حصے پر چھائے انار کے درخت کو دیکھا تو گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئیں۔ یہ انار کا درخت اس کی ماں کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، اپنوں کی طرح اس نے سہارا دیا تھا، اور اب بھی وہ اس کی مضبوط شاخ پر چڑھ گئی جو سرخ اینٹوں سے نچلی دیوار پر پھیلی تھی۔ اس پر چڑھ کر گلی میں اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ لمبی گلی سنسان پڑی تھی، آوارہ کتے رات کے اندھیرے میں بھونکتے چلے پھر یہ جھینگروں کی آوازیں ماحول میں پرسراریت پھیلا رہی تھی۔ وہ زمین سے اٹھی اور سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ گلی کے اختتام پر آموں کے باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ گلی کے نکڑ پر پہنچ کے اس نے بہتی آنکھوں کے ساتھ آخری نگاہ گھر پر ڈالی۔ انار کا درخت بھی گویا اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ سسکیاں دباتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر آم کے باغ سے گزرتی اسکول تک پہنچی تھی۔ جب اس نے وہاں سے وڈیرے کی گاڑی گزرتے دیکھی تھی، مارے خوف کے اس کی سانسیں تھمنے لگیں۔ یا اللہ، ان لوگوں کو اتنی جلدی خبر ہو گئی، یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں،
دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہو گیا۔ وہ درخت کے تنے سے لپٹ گئی۔ سائیں پتھر تھا، میں نے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ بخشو کی آواز سناٹے میں گونجی تھی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور دور ہوتی چلی گئی۔ اب عبرت ناک انجام قریب تھا۔ اس کی گاڑی سے تیز رفتار اسے اپنے قدموں کو کرنا تھا۔ اپنی بقا کے لیے وہ بھاگی تھی، ہنی کی مانند اندھیروں میں گڑھوں میں گری تھی، کانٹوں میں الجھی تھی۔ اس وقت نہ تکلیف تھی نہ درد، فکر تھی تو اپنی عزت کی چادر محفوظ کرنے کی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کار تک پہنچ گئی۔ یہ وہی کار تھی جس کا مہجبی نے بتایا تھا۔ ڈور لاک نہیں تھے۔ وہ تیزی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، اپنے حواسوں کو درست کر رہی تھی۔ وہاں اسے ماحول میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ کئی گاڑیوں کی روشنیاں دور سے روشن دکھائی دینے لگیں، گویا اس کے فرار کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پوری جان سے کانپتی سیٹ سے نیچے دبک کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد کار کے دونوں اگلے دروازے واہ ہوئے اور بند ہو گئے۔ کوئی بیٹھا تھا۔ دل آویز سی مہک گاڑی میں پھیلی تھی، ساتھ ہی اسی کی ٹھنڈک بھی۔ کار سٹارٹ ہوئی اور اجنبی راستوں پر گامزن ہو گئی۔ وہ دبکی ہوئی بے آواز بیٹھی تھی۔ سیٹ کے نیچے بھی خاصی کھلی جگہ تھی جہاں وہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ کار نامعلوم کس راستے پر جا رہی تھی جو باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ وہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی تھی۔ مہجبی جیسی ہمدرد اور نفیس عورت سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اسے کسی محفوظ ہاتھوں میں ہی سونپا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ یہ دیکھیے فوٹو، ایک سے ایک حسین لڑکی کی فوٹو لائی ہوں۔ ساری خاندانی ماڈرن اور امیر ترین گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگوں میں چرچے ہیں ان کے حسن و خوبصورتی کہ ہر ایک ان کو بہو بنانے کی آس رکھتا ہے۔ رشتے کرانے والی ماجدہ نے کئی تصویریں ٹیبل پر بکھیر دیں۔ ربیہ بیگم نے مسکرا کر ماجدہ کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں فوٹو دیکھنی آپ۔ ماجدہ نے تصویریں ان کی طرف بڑھائیں۔ آنٹی، ماما کو فوٹوز کیوں دکھا رہی ہیں آپ؟ شادی بھائی کو کرنی ہے، ماما کو نہیں۔ پھر لڑکی بھی بھائی خود پسند کریں گے، مونا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے بھائی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی ہے؟ جب بھائی کو لڑکی پسند نہیں ہے پھر شادی کس طرح ہوگی؟ میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں ماجدہ، مجبوری کے تحت قبول کیے گئے رشتے سلامت نہیں رہتے، اور میں آحت کو ایسے کسی مسئلے میں پھنسانا نہیں چاہتی۔ ربیہ نے متانت سے اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ٹیبل پر بکھری تصویروں کو یکجا کر کے بنا دیکھے ماجدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ ایک نظر ان تصویروں کو دیکھ تو لیں بیگم صاحبہ۔ اس بار بھی اپنی ناکامی پر وہ دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئیں اور اوپری دل سے مسکراتے ہوئے ان سے کہنے لگیں، ماجدہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے ان بچیوں کی بے عزتی کرنے کا۔ جب مجھے معلوم ہے ان پھولوں کو میرے آنگن میں مہکنا ہی نہیں ہے، پھر میں کیوں انہیں رد کروں؟ انہوں نے سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ بھابھی، میری مانے تو آپ ایک بار آحت کا میڈیکل چیک اپ کروا ہی لیں۔ اس نے بچپن سے ہی لڑکیوں سے دشمنی رکھی ہے اور جوان ہو کر تو گویا وہ ان پر چھائیوں سے بھی گریزاں رہتا ہے۔ میری سجل اور کاجل ایک گھر میں رہتی ہوئی بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل تھیں، گھر کی ہوں یا باہر کی، ساری لڑکیاں اس کے لیے گھاس کوڑا ہے۔ ان کی دیورانی رامین وہاں آ کر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، آحت بالکل نارمل ہے رامین، اسے کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں۔ مسلسل شادی سے انکار، لڑکیوں سے گریز، یہ سب کیا ہے؟ ان کی اپنائیت بھرے لہجے میں حسد اور چبھن کی کاٹ پنہا تھی۔ آج کل تو لڑکے ڈھنگ سے پالنے سے نکل بھی نہیں پاتے اور ان کو لڑکیوں کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک آپ کو انوکھا لاڈلا ہے جس نے بھائی جان کو بھی ناراض کر دیا کاجل سے شادی سے انکار کر کے، اور جنگل میں پڑا۔ آحت غیرت مند، شریف اور نفیس کو اپنے قدموں تلے دبا کر چلنے والا بچہ ہے۔ میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی کہ وہ جانور کی طرح ادھر ادھر منہ مارتا پھرے، جیسے آج کل کے بچے بے راہ روی کی غلاظت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، نہ ہی خاندان کی حرمت کی پرواہ۔ اگر سب میرے بیٹے جیسے خوددار، مضبوط اور نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں تو ہر لڑکی کی عزت اور ناموس محفوظ ہو جائے گی۔ میں چلتی ہوں بیگم صاحبہ، پھر آؤں گی۔ ان کا موڈ آف ہوتے دیکھ کر ماجدہ نے سینڈوچز، دہی بڑے اور چائے سے جلدی جلدی انصاف کیا، پھر اٹھ گئی۔ آؤ، بے شک ہر روز آؤ، مگر خالی ہاتھ آنا، کوئی تصویریں لانے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اٹھتے ہوئے تنبیہ کی۔ وہ پرس سنبھال کر گردن ہلاتی نکل گئیں۔
ارے بھابھی، آپ تو برا ہی مان گئی، میں تو آہت کی محبت میں اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی۔ آہت کوئی غیر تھوڑی ہے جو میں اس کا برا چاہوں گی۔ زبان کی نرمی و سختی ہی اپنوں غیروں کا تعین کرتی ہے رامین۔ تم ایک ایسی عورت کے سامنے آہت کے کردار کو، اس کے وقار کو، انا کو مجروح کر رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی وہ گھر گھر جانے والی، جھوٹ اور سچ بیان کرنے والی عورت ہے۔ سوری بھابھی، آپ نے بات کا بتنگڑ بنا ڈالا، میرا یہ مقصد ہرگز نہ تھا۔ میرے بیٹے کو صاف انداز میں تم نے نامردی کا طعنہ دے رہی ہو، پھر الزام بھی مجھ پر ہی لگا رہی ہو۔ بات بڑھانے کا ذر اپنے رویے پر تو غور کرو۔ چلے معاف کر دیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ بھابھی بس زبان سے جو چلتی ہے تو بریک فیل گاڑی کی طرح بے قابو ہو جاتی ہے۔ رامن نے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے لجاجت سے کہا، ربیہ جن کو شاذ و نادر ہی غصہ آتا تھا، اب بھی دیورانی کی بے سر و پا باتوں پر بیٹے کی حمایت میں کیا اٹھی تھی، منا خاموشی سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ گاڑی چلتی رہی تھی، وہ خاصے محتاط تھے۔ اتنے دنوں میں کسی نے بھی گفتگو نہ کی تھی۔ رائمہ کو سارا دن کانٹوں پر سفر میں گزرا تھا اور رات تو گویا دہکتے ہوئے انگارے لے کر آئی تھی۔ وہ بری طرح آبلا پا تھی، روح تھک جیسے گھائل ہو گئی تھی۔ کار چلانے والا شاید اڑانے کی صحیح کر رہا تھا، بےحد تیز رفتار تھی۔ راہ میں آتے گڑھے، ٹوٹی پھوٹی سڑک پر کار بری طرح اچھلتی کود رہی تھی۔ اس کے زخموں سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ کراہیں دبانے کے لیے شال کو منہ میں دبائے وہ برداشت کرنے کی صحیح میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا وہ اس طرح سیٹ کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ چند ثانیے وہ خواب دیدہ انداز میں پڑی رہی، پھر شدید گرمی کے احساس نے اس کے حواس بیدار کیے۔ درد سے سن ہوتے وجود کو گھسیٹ کر وہ سیٹ پر بیٹھی اور باہر دیکھا تو چھوٹے سے خوبصورت لان میں دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ ایک طرف کیاری میں پھولوں کی بہار تھی، سامنے واحد گیٹ بند تھا اور گیٹ سے سرخ بجری کی روش تھی جو لان کے درمیان میں بنی ماربل کی کشادہ سیڑھیوں پر ختم ہوتی تھی۔ دو تین سیڑھیاں تھیں، جس کی آخری سیڑھی چبوترے کی مانند وسیع تھی، جس کے درمیان میں خوبصورت گلاس ڈور تھا، اور اس دروازے کے دونوں طرف بڑے بڑے گملوں میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے۔ وہ حیران سی باہر نکل آئی۔ مہجبی کی کزن کو وہ اس طرح گاڑی میں چھوڑ کر جانے کا کیا مقصد تھا؟ اب دوپہر تھی، وہ رات سے گاڑی میں پڑی رہی تھی۔ وہ بے خبر رہے تھے وہ کیسے بے حس لوگوں کی مہمان بن گئی تھی، جو ایک مصیبت کے صحرا سے نکال کر لے آئے اور پھر مڑ کر خبر بھی نہ لی۔ اس کی آنکھیں پھر لبالب بھرنے لگی تھی۔ پاؤں میں سے چپل کہاں گری اسے معلوم نہ تھا۔ پاؤں اتنے زخمی تھے کہ اسے کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے موبائل ڈھونڈا تاکہ مہجبی سے رابطہ کر سکے، مگر موبائل وہاں نہ تھا۔ نہ جانے کب اور کہاں گر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ کس طرح مہجبی سے رابطہ کرے گی؟ سوچوں کے ناگ اسے ڈسنے لگے تھے۔ وہ خود کو اندھے کنویں میں مقید محسوس کر رہی تھی۔ گیٹ کھلا، ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ رائمہ پھرتی سے ستون کے پیچھے ہو گئی تھی۔ قدموں کی چاپ اس طرف آ رہی تھی۔ بابا، گاڑی کا ڈور کیوں اوپن ہے؟ بھاری اور سنجیدگی سے آواز ابھری۔ ارے یہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ رات میں نے خود لاک کیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بند کیا تھا۔ وہ برگد والی چڑیل بھی رات ہمارے ساتھ سفر کرتی رہی ہوگی، صبح بیدار ہوئی ہوگی تو ذرا اوپن کر کے چلی گئی ہوگی۔ ارے میاں، کیوں اس کا نام لے رہے ہو؟ اس کا نام مذاق میں بھی لو تو وہ سچی حاضر ہو جاتی ہے۔ ان کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، مان اس کی نگاہ آف وائٹ سیٹ پر جم کر رہ گئی، جہاں خون کے دھبے تھے، مٹی بھرے خون آلود پاؤں کے نشان گڑبڑ تھے۔ سیٹ سے نیچے بھی یہی حالت تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ مجید بابا اس کے قریب چلے آئے اور جھانک کر دیکھا تو بدک کر پیچھے ہٹے اور خوف سے گڑگڑانے لگے۔ آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو۔ بابا، فار گاڈ سیک، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ دروازہ بند کرتا جھنجھلایا۔ میں نے کہا تھا نا، نام لینے سے وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ شٹ، یہ انسان کا خون ہے جو ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ کہتا ہوا گھوم کر ایک پل میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ سیاہ گرد آلود شال میں وہ لپٹی بیٹھی تھی۔ کون ہو تم؟ گرجدار لہجے میں وہ اس سے مخاطب ہوا۔ مجید بابا بھی قریب پہنچ گئے تھے۔ ارے کون ہو بھئی، اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا؟ بیوی، جواب ندارت تھا۔ وہ شال چہرے میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔
قسمت یہاں بھی اس کے ساتھ گیم کر گئی تھی۔ نامعلوم کن لوگوں میں آ گئی تھی وہ۔ آنسوؤں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے ہماری زبان، بولو گی تو کچھ سمجھ آئے گی۔ ان کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو گئے تھے، مگر ساتھ کھڑے شخص کے وجیح چہرے پر بے رحمی و اکتاہٹ تھی۔ وہ چلا کر بولا، میں پولیس کو فون کر رہا ہوں، وہ خود ان کی ہسٹری معلوم کر لیں گے۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ ایک دم سیاہ بادلوں کی گرفت سے چاند نمودار ہوا تھا۔ لمحے بھر کو وہ دونوں دیکھتے رہ گئے تھے، پھر یکلخت اس کی آنکھوں میں صد مہری اتر آئی تھی۔ بیٹی کون ہو تم؟ تمہاری حالت تو بے حد خراب ہے۔ بابا کو وہ لڑکی بے حد دکھی اور خوف زدہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے سر پر شفقت اور ہمدردی سے ہاتھ رکھتے نرمی سے گویا ہوئے رحمہ کے صبر کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ جدائی، کرب، لاچاری اور بے بسی، ہر احساس تھا ان آنکھوں میں۔ بیٹی بیٹی چپ ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، تم یہاں محفوظ ہو، ڈرو نہیں۔ بابا، اسے آپ یہاں سے نکال رہے ہو یا میں نکالوں؟ مجید بابا کو اس لڑکی سے ہمدردی کرتے دیکھ کر وہ سرد لہجے میں گویا ہوا، احد بیٹا، مجھے یہ لڑکی بے حد مظلوم، غم زدہ لگ رہی ہے۔ کچھ وقت دے دو، حقیقت معلوم ہو جائے گی تو میں خود اس کو اس کے گھر چھوڑاؤں گا۔ نو نیور، اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالیں۔ نامعلوم کون ہے، کس گینگ سے تعلق ہے اس کا۔ موقع دیکھتے ہی یہ لڑکی اپنے لوگوں کو بلائے گی اور لمحوں میں گھر کا صفایا کر جائے گی۔ وہ نہ اس کے حسن سے مروب ہوا، نہ آنسوؤں سے متاثر۔ میری بات سنو بیٹا، تیش میں نہ آؤ، ادھر چلو میرے ساتھ۔ اس کو غصے سے بھرتا دیکھ کر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لان میں آئے۔ وہ مجبوراً اس کے ساتھ وہاں چلا آیا۔ بیٹا، میری عمر کا تجربہ کہتا ہے یہ لڑکی کسی بڑی مصیبت کا شکار ہے، کوئی چور ڈاکو نہیں ہے۔ حالت دیکھو اس کی، لگتا ہے غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اس پر، شاید فاقہ زدہ بھی ہے اور زخمی بھی۔ جی درست کہہ رہے ہیں آپ، ساری دنیا کی ستائی ہوئی لڑکی ہے وہ، مگر مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میں ایسے فراڈیوں کو خوب جانتا ہوں۔ اس کو فوراً نکالیں یہاں سے، وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مجید بابا واپس اس کے پاس آئے تو وہ ڈری سہمی کھڑی تھی، بھیگی آنکھوں میں ویرانیاں لیے۔ ان کی باتوں کی آوازیں اس تک آ رہی تھیں، آؤ بیٹی، منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کرو، میں اتنے میں کھانا گرم کر کے لاتا ہوں، خدا جانے تم نے کب سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ اپنائیت سے بولے، بابا وہ منع کر کے گئے ہیں، آپ مجھے بھائی چھوڑ دیں۔ وہ خوف سے گویا ہوئی، آدمیہ کی باتوں کا برا نہیں ماننا بیٹی، وہ ابھی غصے میں ہے، رات تک بھول جائیں گے۔ ان کی زبان کڑوی ضرور ہے مگر دل بالکل شہد کی طرح میٹھا ہے۔ وہ تقدیر کے حوالے خود کو کر کے ان کے پیچھے لنگڑاتے ہوئے چل پڑی تھی۔ احد میرے بچے، ماں کو اپنی صورت سے ترسا دیا ہے، کب آؤ گے؟ میں رات دن آپ کی واپسی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ مونا بھی آپ کے بنا اداس پھرتی ہے، یہ گھر آپ کے بغیر گھر نہیں لگتا۔ ناخلق نامراد، تم نے جرأت کیسی کی میرے فیصلے کو رد کرنے کی؟ مما کی ممتا بھری آواز پپا کی بارعب اور پرجلال آواز پر حاوی ہوئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں کاجل کو مونا کی طرح سمجھتا ہوں۔ تمہارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کاجل سے تمہاری شادی کرنی ہوگی۔ پلیز پپا، میں کاجل کو وہ حق کبھی نہ دے پاؤں گا جو لائف پارٹنر کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے میری فیلنگز الگ ہیں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ فیصلے کی وہ اس کی طرف بڑھنے لگے، کبھی تم میں کسی کا ہاتھ تھامنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ جاؤ، گیٹ لاسٹ، چوڑیاں خرید لو اپنے لیے، اس قابل ہو تم۔ احد کیوں چپ ہو گئے ہو؟ اپنی صورت سے ترسا دیا ہے، اب آواز سے بھی محروم کرنے کا ارادہ ہے۔ ان کی نم آواز اسے حواسوں میں واپس لائی تھی۔ سوری مما، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا نہیں چاہتا۔ پپا کی باتیں میں بھول نہیں پایا ابھی تک، شاید تعزیز نہ بھول پاؤں۔ وہ دور رہو گے تو کبھی نہیں بھولو گے بیٹا۔ تنہائیوں میں دکھ دینے والی باتیں سانپوں کی طرح ڈستی ہیں، دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا کر ڈالتی ہیں۔ آپ واپس آ جاؤ، ماں کے پاس رہ کر ہر دکھ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، کبھی نہ کبھی آ جاؤں گا آپ کے پاس، اس نے دلاسا دیا۔ کبھی نہ کبھی، زندگی کا پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے۔ ان کی آواز بھیگنے لگی، پلیز مما، میں آؤں گا، یہ وعدہ ہے میرا، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ ان کی اداسی اسے بری طرح مضطرب کر گئی۔ وہ بے ساختہ بولا، باپ بیٹے کی جنگ میں نقصان میرا ہو رہا ہے، میری ممتا
سزا پا رہی ہے، اور جس کی خاطر یہ طوفان اٹھایا گیا تھا وہ ڈھنگ سے 2 ماہ بھی سسرال میں ٹک نہ سکی، لڑ جھڑ کر میکا بسائے بیٹھی ہے۔ تب بھی آپ کے پاپا کو عقل کام نہیں کر رہی۔ مونا کے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ ایگزام کی وجہ سے میں کال نہیں کر رہا۔ وہ موضوع بدلتے ہوئے بہن کے متعلق پوچھنے لگا۔ ربیہ مونا کے ایگزام کے علاوہ عزیز و اقارب کی خوشی غمی کی باتیں کرنے لگیں۔ مجید بابا کیسے ہیں؟ مجھے یقین ہے وہ اچھی طرح آپ کا خیال رکھتے ہوں گے۔ ان کو میرا سلام کہنا۔ اگلی بار فون کروں گی تو مجید بابا سے ضرور بات کروانا میری۔ اچھا بیٹا، خیال رکھنا اپنا۔ میری آنکھیں روز آپ کی راہوں پر لگی رہیں گی۔ حسب توقع انہوں نے آپ دیدہ ہو کر الوداعی جملے ادا کیے تھے۔ اس نے سیل فون ٹیبل پر رکھ کر چیئر کی بیک سے ٹیک لگائی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا گھنی ٹھنڈی چھاؤں سے ایک دم صحرا کی تپتی دھوپ میں آ کھڑا ہوا ہو۔ بیٹا، چائے کے ساتھ کیک اور بسکٹ لایا ہوں۔ مجید بابا ٹرے میں چائے کے لوازمات لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں چائے کے سوا کچھ نہیں لوں گا، آپ واپس لے جائیں۔ اس کی سفید رنگت میں ازمرلال کی سرخی تھی، براؤن روشن آنکھوں میں سرد اداسی تھی۔ وہ اس وقت بے حد بکھرا بکھرا تنہا اداس لگ رہا تھا۔ کیک یا بسکٹ کچھ تو لے لیں بیٹا، لنچ بھی نہیں کیا ہے آپ نے۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چائے بناتے ہوئے شفقت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ صرف چائے دیں بابا، اس کے بھاری لہجے میں قطعیت تھی۔ ربیہ بیٹا سے فون پر بات ہوئی ہے کیا؟ وہ اس کے انداز پر کھٹکے تھے۔ ہوں، اس نے مگ پکڑتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ ربیہ بیٹا اور چھوٹی مونا خیریت سے تو ہے نا؟ ہوں۔ اس بار بھی اس نے ہوں پر اکتفا کیا۔ وہ سمجھ گئے وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں۔ وہ خاموشی سے ٹرے اٹھائے آگے بڑھے تھے۔ مہان وہ چونک کر بولا، آپ نے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیواروں سے نہیں۔ میرے سوال کا جواب دیں، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ان کو خاموش دیکھ کر اس کے لہجے میں سرد مہری ابھر آئی۔ اس بچی کو میں نیکسی میں ٹھہرا چکا ہوں، انہوں نے اطلاع دی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی اجازت سے آپ نے نیکسی اس لڑکی کو دی ہے؟ بیٹا خود ہی سوچیں، اب شام ڈھل رہی ہے، رات سر پر ہے، وہ جوان تنہا لڑکی اس جنگل میں کہاں جائے گی؟ پھر وہ بہت پریشان اور زخمی ہے، میں نے ڈریسنگ کر دی ہے اس کے پاؤں کی، بری طرح گھائل ہے۔ غریب کے ان کے لہجے میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی اور طرز کا دریا بہہ رہا تھا۔ مائی گاڈ، ہمارے درمیان وہ لڑکی کس طرح رہ سکتی ہے؟ کون ہے وہ؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس وقت اس کو زخمی کس نے اور کیوں کیا ہے، یہ پوچھا آپ نے؟ وہ لڑکی بے حد پریشان اور نڈھال تھی، خاصی خوف زدہ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کھانے کے بعد اسے چائے کے ساتھ نیند آور گولیاں بھی دے دی ہیں تاکہ وہ سکون سے سوئے، صبح اٹھے گی تو طبیعت ٹھیک ہوگی۔ جب معلوم کر لوں گا۔ یہ آپ کا درد نہیں ہے بابا، جہاں کہیں بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا جاتا ہے، اس دور میں تو جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ نہ معلوم یہ لڑکی اپنے ساتھ کیا مصیبت لے کر آئی ہو، اور وہ آپ کو اس گھر سے نکالنے کے بجائے تیمارداریاں کر رہے ہیں۔ اس کے چہرے سے غصے کی لالی پھوٹ رہی تھی، لیکن بزرگ ملازم کی عزت کے خیال سے آواز قدرے پست تھی۔ وہ لڑکی ایسی ویسی نہیں ہے، شریف و با کردار لڑکی ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آپ نے کسی سے 2 باتیں کیں اور فوراً اسے شرافت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس ادھیڑ عمری میں آ کر بھی اچھے برے کی پہچان نہیں ہوگی بیٹا کیا؟ اینی وے، کل وہ لڑکی گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے آپ کے لیے، اس نے تنبیہ کی۔ اچھا اچھا، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ کہہ کر چلے گئے۔ چائے پینے کے دوران وہ لیپ ٹاپ پر سرچنگ کرنے لگا تھا۔ چند ہفتوں قبل ہی وہ محکمہ وائلڈ لائف کی طرف سے یہاں تعینات ہوا تھا۔ اندرون سندھ کا وسیع اور اس جنگل خوبصورت و اعلیٰ نسل پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں قدیم درختوں کی بہتات تھی جن کی لکڑی نادر و نایاب تھی۔ ایک عرصے سے ان قدرتی خزانوں کو ضمیر فروش لوگ بے دردی سے لوٹ رہے تھے۔ آج سے پہلے آنے والے آفیسرز ان سمگلرز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ملی بھگت سے درختوں کی کٹائی اور معصوم پرندوں کی پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا۔ مگر راحت قدرت کے بنائے ان شاہکاروں کی عشق میں مبتلا تھا۔ فیملی بزنس کو چھوڑ کر، پاپا کی ناراضگی اور خفگی جھیل کر یہ جاب کی تھی۔ اس کو بھی پرکشش آفرز ہوئی تھی۔ وہ ایماندار اور اصولوں کا پکا تھا، نہ بکنے والا تھا نہ جھکنے والا۔ الٹا خود پر گھیرا تنگ ہوتے دیکھ کر ان لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی جو وقتی تھی۔ وہ بھی اس حقیقت سے واقف تھا
اور پوری طرح چوکنا بھی کہ وہ باز نہیں آئیں گے۔ ادھر ادھر رائما ماں کے سر مرنے کے بعد دنیا کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی زندہ تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا، ماں نہیں رہی تو کیا کرے گی، زندہ رہ کر کس کے لیے جیے گی۔ لیکن چلتی سانسوں نے سوچوں کو شکست دے ہی دی تھی۔ ماضی ڈراؤنے خواب کی مانند سوچتے جاگتے مضطرب و بےقل کیا کرتا تھا۔ اس کے باپ نے مردوں کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی۔ اب ماں کی موت کے چند گھنٹوں بعد ہی وڈیرے سے اس کا سودا کرنے گیا تھا۔ اس عمل نے تو گویا باپ کی طرف سے دل بالکل پتھر کر ڈالا تھا۔ وہ اس کے لیے مر چکا تھا۔ اس ریسٹ ہاؤس میں اس کو پناہ مجید بابا نے دی، وہ جو ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح گھائل تھی۔ اس خوش اخلاق اور نیک شخص نے بیٹی کی طرح اس سے ہمت و حوصلہ دیا، زخموں پر مرہم لگایا، تحفظ کا احساس دیا۔ پہلی بار اس کو احساس ہوا سارے مرد اس کے باپ کی طرح نہیں ہوتے۔ ایک ہفتہ لگا پاؤں کے زخم ٹھیک ہونے میں۔ مجید بابا نے خوب تیمارداری کی تھی، آنکھیں خشک ہو گئی تھیں، لیکن دل کی زمین آنسوؤں سے نم ہی رہتی تھی۔ مجید بابا نے اس سے ایک لفظ نہ پوچھا تھا، وہ کون ہے، رات کی تاریکی میں گھائل حالت میں وہ کہاں سے اور کیوں آئی تھی، اور یہاں سے کب جائے گی۔ وہ بس کسی صلے کی توقع نہ رکھتے ہوئے اسے زندگی سے قریب لا رہے تھے کہ جب نیت غرض لالچ سے مبرہ ہوتی ہے، پھر یقین اور اعتبار پروان چڑھ جاتے ہیں۔ اس نے بنا پوچھے مجید بابا کو اپنا ماضی حرف بحرف سنا ڈالا تھا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹا، آپ کے والد جہالت کے سبب جان ہی نہ سکے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ کس قدر بڑی خوشخبری ہے بیٹیوں والوں کے لیے۔ رب کی طرف سے ایسی باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کو بتاتے ہوئے وہ زار و قطار رو رہی تھی، وہ بھی رو پڑے تھے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا بیٹی، اس کو بھولنا آسان نہیں ہے، پھر بھی کہوں گا دکھ کی گھڑیوں کو یاد کرتے رہنا وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ میری دینی بہن تھیں، اور اتنا ہی وقت ان کے مقدر میں لکھا گیا تھا جو وہ گزار گئیں۔ آج سے آپ میری بیٹی ہو، کبھی بھی خود کو تنہا مت سمجھنا۔ میں کل احد بیٹے کے کام سے کراچی جاؤں گا تو آپ کے لیے کپڑے اور چپل بھی لے آؤں گا، اور جو کچھ چاہیے اس کی لسٹ بنا کر دے دو، میں لیتا آؤں گا۔ ان کا لہجہ بے حد شفقت آمیز تھا۔ بابا، یہ سوٹ جو میں نے پہنا ہے، اسے کس کا ہے؟ وہ زیب تن کیے پرپل اور وائٹ فراک سوٹ کی طرف اشارہ کر کے اس سستار سے کہنے لگی، یہ مونا بیٹی کا سوٹ ہے، احد بیٹے سے چھوٹی بہن ہے۔ وہ کچھ ہفتے قبل آئی تھی تو 3 دن رہ کر چلی گئی تھی اور سوٹ یہیں چھوڑ گئی تھی۔ مان وہ باتیں کرتے کرتے سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئے، دیکھو بیٹی، احد میاں کو معلوم نہیں ہے آپ کی یہاں موجودگی کا۔ پہلی بار ان سے غلط بیانی سے کام لیا ہے اور آپ کی موجودگی کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بابا میں کب تک چھپی رہ سکتی ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ احد کی سخت پتھریلی آواز سماعت میں گونجی تو گھبرا کر کہہ اٹھی، اتنے دن بھی تو چھپی رہی ہو نا بیٹی، احد میاں کو معلوم نہیں ہوا، آگے بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ صبح کے نکلے شام کو آتے ہیں، اور پھر ریسٹ کر کے رات کو بھی گشت پر نکل جاتے ہیں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے پوشن کی طرف رہتے ہیں، ورنہ اسی کی طرف نہیں آتے۔ کچن اس طرف ہونے کی وجہ سے میرا آنا جانا رہتا ہے۔ انہوں نے کسی قابل طالب علم کی مانند اپنا سبق فر سنایا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا، احد صاحب کو معلوم ہو گیا تو وہ اسی وقت مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ میں نے دیکھا تھا اس دن ان کا غصہ میرے بابا کی طرح ہے، بے رحم اور ظالم عورت کا ذرا بھی لحاظ نہ کرنے والے ہیں وہ بھی۔ ارے اتنا بدگمان ہونا اچھا نہیں ہے بیٹی، میں نے کہا نا احد میاں جیسے دکھائی دیتے ہیں ویسے نہیں ہیں، یہ حالات کی تلخی ہے جو ان سے چمٹ گئی ہے۔ خیر جلدی ہی میں کوئی موقع دیکھ کر ان کو سب بتا دوں گا۔ شاہ رخ بھائی، آپ کب تک احد کو اس کی من مانیاں کرنے دیں گے؟ اس کی عمر کے تمام لڑکوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، خاندان بھر میں باتیں بن رہی ہیں اس کے خلاف، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ، وہ سب کرنے میں مصروف تھے۔ تب ہی رامین اپنے مخصوص لہجے میں بولی، احد ابھی 30 کا بھی نہیں ہوا ہے، اور خاندان والوں کو میرے بچے کی شادی سے کیوں اس قدر دلچسپی ہے، یہ بھی حیرت انگیز بات ہے۔ لوگ صرف تم سے ہی پوچھتے ہیں، مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ ربیہ نے انہیں دیکھ کر کہا، بڑی مما آپ شروع سے لوگوں سے ملتی جلتی کم ہیں،
آپ نے تعلقات لوگوں سے محدود رکھے ہیں، اور ممی تو خاندان اور باہر کے لوگوں سے ملتی جلتی رہتی ہیں، اس لیے ممی سے ہی لوگ پوچھتے ہیں۔ ممی آہت بھائی سے محبت بھی بہت کرتی ہیں، اسی لیے لوگوں کے الٹے سیدھے سوالوں سے دکھی ہو جاتی ہیں۔ رامین کے برابر میں بیٹھی کاجل نے ماں کے انداز میں ہی جواب دیا تھا، جن لوگوں سے آنٹی ملتی ہیں اور ان جیسے لوگوں سے نہ ملنا بہتر ہے۔ کاجل آپی، ایسے لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے جو ہر وقت دوسروں کے معاملات کی کھوج میں رہیں، حسد و غیبت میں مبتلا رہیں، دوسروں کا تماشا بنانا جن کا محبوب مشغلہ ہو، مونا نے نرمی سے کہتے ہوئے ماں کی طرف داری کی۔ رامین اور کاجل درست کہہ رہی ہیں بیٹا، بات دنیا بنانا دنیا کا دستور ہے، اور جب بات ہم جیسے لوگوں کی آتی ہے لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہمیں عزت بھی ملی ہے اور نام بھی، جس کو اس بدبخت نے رسوا کرنے میں کوئی عذر باقی نہ رکھا۔ باروب و باوقار شاہ رخ صاحب کے لہجے میں دکھ و ملال کی گہری تہ تھی۔ انہوں نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ یہ غلط روش ہے پپا، جب ہم کسی کے پرسنل افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرتے، پھر کسی کو بھی ہماری ذاتی معاملات میں تانگ جھانک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی روٹین کا حصہ بن گیا ہے۔ خوش رہنا نہ دوسروں کو خوش رہنے دینا عجیب دستور فروغ پا رہے ہیں۔ دوسروں کے غموں سے خوشیاں کشید کرتے ہیں لوگ، اسی لیے ناآسودہ ذہنی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ مونا بیٹا، اسٹرانگ سے چائے بنا کر لائیں۔ شاہ رخ صاحب اٹھ گئے، ان کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی۔ آہت کا ذکر ان کو خلفشار میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھے تو مونا اور ربیہ سے بھی نہیں کھایا گیا، وہ بھی ان کے پیچھے ہی اٹھ کر چلی گئیں۔ ٹیبل کھانوں سے بھری تھی۔ کاجل اور رامین نے مسکراتی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر روسٹڈ چکن سے پلیٹیں بھریں، کیچپ، مایونیز، سلاد، رائتا ڈال کر مزے سے کھاتی ہوئی کہنے لگی، کیا سمجھتا تھا اس آہت کے بچے نے میری کاجل کو ٹھکرا کر اس گھر میں رہ پائے گا؟ دیکھنا ابھی گھر اور شہر سے دور گیا ہے، میں اسے ملک سے باہر نکلوا کر چھوڑوں گی۔ میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا۔ ان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ممی، میں نے بھی کتنی منتیں کی تھیں ان کی کہ مجھ سے شادی کر لو، مگر ان کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، میری ایک نہیں مانی۔ اس نے ایک ادا سے نہ پگھلا، اس کے ہاتھوں اپنی انسلٹ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کھاتے ہوئے وہ بری طرح رومانسی ہو گئی۔ رامین تڑپ کر بولی، میں بھی انگاروں پر لوٹ رہی ہوں کاجل، اس نے تمہاری نہیں میری بے عزتی کی ہے۔ اگر بھابھی بیگم اس مجید کو ساتھ نہ کرتی، اس کے تو میں جنگل میں منگل اس کا کب سے منوا چکی ہوتی، مگر مجھے پتا ہے وہ بڈھا سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوگا۔ یہاں بھی میرا بہت کام بگاڑا ہے اس بڈھے نے، ایک کمزور بڈھا ہے اور وہ بھی ملازم سے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ان کی بات کا مذائقہ اڑایا تو جل کر گویا ہوئی، ارے بڑا میسنا و مکار بڈھا ہے، وہ بھابھی اور راحت پر جان دیتا ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، تدبیر تقدیر کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ مجید بابا کے موبائل سے کتنی بار میڈم مہاجبی کو کال کرتی رہی تھی، اور ہر بار ان کے تینوں نمبرز آف ملے تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ نمبرز آف کرنے پر مجبور تھیں؟ مجید بابا کی صورت میں اس کو بہت بڑا سہارا ملا تھا، وہ اس کو پوری طرح خیال رکھتے تھے، بڑی شفقت و محبت سے پیش آتے تھے، ان کی بدولت ہی وہ آہت کی نگاہوں سے محفوظ تھی۔ ویسے بھی وہ ارد گرد سے لاتعلق اپنی دنیا میں مگن رہنے والا بندہ تھا، جس کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، اور آج کل تو وہ زیادہ تر راتیں بھی ان حساس جگہوں کی نگرانی میں گزار رہا تھا جہاں کچھ دنوں سے پرسرار نقل و حرکت محسوس کی جا رہی تھی۔ یقیناً یہ وہی لوگ تھے جو دوسرے افسران کی پشت پناہی میں نایاب درختوں، پرندوں اور قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث رہے تھے۔ آہت کی طرف سے تعاون نہ ملنے پر پہلے ان لوگوں نے اسے لمبی لمبی آفرز کی، پھر بات نہ بننے پر دھمکیاں، اور 3 مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے تھے، جن میں 2 بار بچ نکلا تھا۔ تیسری بار گولی اس کے بازو کو چھوتی گزری تھی اور اس کو خوف میں مبتلا کرنے کے بجائے اس کے عزم و حوصلے کو مضبوط کر گئی تھی۔